يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه وقال الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور اسلام سے پہلے جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، ان کے یہاں بچیوں کا پیدا ہونا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ کوئی جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور اس بچی کی اس کو خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب تمہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے لڑکیوں کے بارے میں، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس خبری کو سن کر کے منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل میں وہ کڑتا رہتا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اب یہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے منہ خراب کیے ہوئے کہ میری بچی پیدا ہو گئی ہے، مجھے اس کی خوشخبری سنائی گئی۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، قرآن کہتا ہے یا تو اسی گھٹن کے ساتھ میں اس بدنما داغ کو لے کر قوم سے چھوٹتا پھرے، یا یہ اس بچی کو لے جا کر کے مٹی میں دفن کر دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کتنا برا فیصلہ یہ لے رہے ہیں۔ تو گھر میں لڑکی کا پیدا ہونا بہت برا سمجھا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، لوگوں کے یہاں بڑی ذلت کی چیز تھی۔ اب وہ کیا کرتے تھے، یا تو لڑکی جب بڑی ہوتی تھی تو اس کو جانور کی کھال کا لباس پہنا کر کے جانور چرانے پر لگا دیتی تھی ذلت کے ساتھ، اور یا تو اس بچی کو لے جا کر کے 2-3 سال کے بعد زندہ دفن کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک سردار نے اپنا واقعہ بیان کیا ایمان لانے کے بعد میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے یہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا اور مجھے کوئی سفر درپیش ہو گیا، میں سفر پہ چلا گیا، اور کافی عرصے کے بعد سفر سے لوٹ کر واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے اس حمل کے بارے میں پوچھا کہ کیا پیدا ہوا،
تو میری عورت نے کہا لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کا کام تمام کر دیا، یعنی دفن کر دیا گیا جیسے دفن کرتے تھے۔ اور ہوا یہ تھا کہ میری بیوی کی جب بچی پیدا ہوئی تو چونکہ وہاں عرب کے دستور کے مطابق معلوم تھا کہ اس بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، لیکن ماں کا دل ہوتا ہے، اس نے اس لڑکی کو اپنی بہن کے پاس بھیج دیا۔ اب اس کو تو خبر نہیں ہو کہ یا رسول اللہ مجھے تو خبر نہیں تھی، میری بیوی نے اپنی بہن کے یہاں بھیج دیا تھا، اور گاہے گاہے وہ بچی میرے گھر پہ آتی تھی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میری بچی ہے، میں یوں سمجھتا تھا کہ وہ بھی کسی کی، میری ساری کی لڑکی کی، اور بچی گاہے گاہے آتی تھی۔ اللہ کی قدرت ایسی اس بچی کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی تو مجھے اچھی لگنے لگی، ایک پھول سا خوبصورت چہرہ اچھا لگا مجھے، اور میرے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی۔ تو میری بیوی نے بھی موقع کو غنیمت سمجھا کہ شوہر بھی اس سے محبت کر رہے ہیں، تو ایک دن موقع پا کر اس نے کہا کہ جس بچی سے تم محبت کرتے ہو یہ میری بہن کی نہیں، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ کہنے یہ سن کر کے اور میرے تو ایک دم چہرہ بدل گیا کہ میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی۔ اب یہ 2-3 سال کے بعد میں جب بچی کو دفن کرتے تھے تو وہ پہلے گڑھا کھود کے آتے تھے جنگل میں، اور پھر اس معصوم کو لے جا کر اپنے ہاتھ سے اس گڑھے میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ تو بڑی بچی ہو گئی، گڑھا پہلے سے کھودا نہیں، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بنا سنگار کر میرے ساتھ میں بھیجو۔ میری بیوی نے اس بچی کو میرے ساتھ بھیجا، اور وہ معصوم جو میرے سے محبت کر رہی تھی میری انگلی پکڑ کر کے میرے ساتھ جنگل میں جا رہی ہے۔ وہ کیا معلوم کہ ابو تجھے تفریح کے لیے لے جا رہے ہیں یا تجھے زمین میں زندہ درگور کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ میں جنگل میں گیا، کدال میرے ہاتھ میں تھی، میں جب وہ گڑھا کھود رہا تھا اور وہ مٹی میرے کپڑوں پر پڑ رہی تھی تو معصوم بچی پیار کے ساتھ کہتی تھی ابا جی آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ابا جی آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، اور وہ میرے کپڑوں سے خاک جھاڑ رہی تھی۔ جب گڑھا کھود کے تیار ہو گیا اور میں نے قہر آلود نگاہوں سے اس بچی کو دیکھا اور ہاتھ ڈال کر کے گھسیٹ کو اس کے گڑھے میں ڈال کر اس کے اوپر خاک ڈالنے لگا، وہ محبت میں ابا ابا پکارتی رہی، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو دفن کر کے اس کی آواز کو خاموش کر دیا۔ یہ واقعہ وہ سردار بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتنا اثر ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں چھلک آئی، اور آپ نے فرمایا واقعی یہ بڑا سخت دل والے کا کام ہے، اور پھر فرمایا من لا یرحم ولا یرحم، کہ جو خود رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم بھی نہیں کیا جانا۔ صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول یہ تو زمانے جاہلیت کی باتیں تھی، جب قرآن کے احکام سامنے نہیں تھا، آپ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی، اور آپ کی تعلیمات کا اثر ہے، اپنی تو اپنی آج پڑوسی کی بچی بھی مجھے پیاری لگتی ہے۔ تو دیکھیے زمانہ جاہلیت میں بچیوں کے ساتھ وہ معاملہ، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے دلوں کو کیسے بدلا، اور آپ نے ان کی تربیت کیسے فرمائی۔ چنانچہ عمرۃ القضاء، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن اس وقت مشرکین کے احتجاج پر واپس تشریف لے گئے تھے، اور دوسرے دن مکہ مکرمہ دوسرے سال اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کے بچے یہاں مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرۃ القضاء جب فرمایا تو 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ اب مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ واپس جانے لگے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی سی ایک بیٹی ہے، بچی چھوٹی سی ہے 3-4 سال کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چچا چچا کہہ کر کے آپ کے پیچھے دوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں، اور حضرت جعفر بھی ہیں، دوسرے صحابہ بھی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرت محبت میں اس بچی کو اٹھا لیا، یتیم تھی یہ،
ماں بھی نہیں تھی، ابا بھی نہیں تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو بچی کو اٹھایا، دیکھیے پیار آیا، اور پھر اپنی اہلیہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دے دیا، اور حضرت جعفر ان تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو طالب، یہ بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، حضرت علی ان کے بیٹے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ پہنچے، اب یہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ان تینوں حضرات کا مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا کہ حضرت حمزہ کی اس بیٹی کی پرورش کون کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ مجھے دیجیے، یہ مجھے دیجیے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ دیکھیے یا تو دفن کر رہے تھے اور یا تو یہ یتیم بیٹی کی پرورش پر مقدمہ دائر کرے، یا رسول اللہ مجھے دیجیے، اور دلیل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا زیادہ حق ہے، اس لیے کہ حضرت جعفر میرے چچا تھے، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور فرماتے ہیں میرے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ ہیں، اور مکہ سے میں ہی تو لے کر آیا ہوں، مکہ سے میں ہی لے کر آیا ہوں، مجھے دیجیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ حضرت جعفر کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اس کو مجھے دیجیے، اور دلیل میں فرمایا کہ دیکھو ایک تو حضرت حمزہ میرے بھائی ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اس بیٹی کی سگی خالہ میرے نکاح میں حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت اسما اس بچی کی خالہ ہے، اور خالہ اپنی جو ہے وہ بہن کی بیٹی کا زیادہ خیال رکھتی ہے، لہذا مجھے دی جائے، اس کو میرا زیادہ حق ہے۔ اور تیسرے تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زید ابن حارثہ یہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی بنا دیے تھے۔ ایک تو اخوت کا معاملہ ہجرت کے بعد میں انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا وہ الگ، یہ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر، حضرت حمزہ اور حضرت زید ابن ثابت حارثہ ان دونوں کو بھائی بنا دیا تھا، اور باقی محبت بھی مثالی تھی، تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میرے بھائی تھے، مجھے دی جائے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ خالہ وہ ماں کی مثل ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ فرما کر فرمایا کہ یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے، اس لیے کہ حضرت اسما بنت امیش ان کی خالہ ہے، اور خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، لہٰذا یہ بچی ان کو دی جائے۔ تو بہرحال اسلامی تعلیمات میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان بچیوں سے کہ جن کا اسلام سے پہلے یہ حال تھا، نفرت تھا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا، ان کے بعد میں کیسی محبت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی ایسی ہی فرمائی کہ دیکھو بچیاں اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، تو بیٹیاں پہلے فرمایا اور بیٹے بعد میں فرمایا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا پہلے کہا اور ذکور بعد میں کہا۔ اس کے ذیل میں علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ عورت کا تذکرہ قرآن پاک میں، لڑکی کا تذکرہ قرآن پاک میں پہلے فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس عورت کا سب سے پہلے بچہ پیدا ہو اور بچہ لڑکی ہو تو وہ عورت مبارک ہے، وہ عورت مبارک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں، فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، صحیح معنی میں ان کی پرورش کی اور ان کو اسلامی آداب سکھائے، ان کو بالغ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ پرورش کرنے والا باپ جس نے 2 بچوں کی پرورش کی ہے وہ اور میں، فرمایا قیامت کے دن ہم دونوں ایسے ہوں گے، اشارہ فرمایا دونوں انگلیوں کو ساتھ میں فرما کر یوں،
کہ جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، موٹی چھوٹی تو ہے، نبی اور امتی میں فرق تو ہے، لیکن اس کے ملن میں بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے، تو فرمایا دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ باپ اور میں، قیامت کے دن ہم دونوں یوں ہوں گے۔ اور تین کے اوپر بھی فرمایا تین کی پرورش کرنے والا بھی ایسا ہی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی دو بچیوں کو لیے ہوئے، دو چھوٹی چھوٹی بچیاں اس کے ساتھ میں تھیں، اور اس نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، میں تو بھوکی ہوں لیکن میری بچیوں کی بھوک میرے سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے تمہارے گھر میں اگر کچھ ہو تو دو تاکہ میں اپنی بیٹیوں کو کچھ کھلا سکوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے سوال پر گھر میں تلاش کیا تو مجھے کھجور کے ایک دانے کے علاوہ کچھ ملا نہیں۔ میں نے وہ کھجور کا دانہ لا کر اس عورت کو دیا تو اس عورت نے اس کھجور کے دانے کے دو ٹکڑے کیے اور دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک بچی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا، خود کچھ نہیں رکھا۔ مجھے اس کے اوپر تعجب ہوا کہ ماں کا جگر کیسا جگر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا اور تعجب کہ اللہ کے رسول کیسا یہ ماں کا دل اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کر کے بڑا کیا، بالغ ہو گئی اور ان کی شادی کر دی، یا فرمایا وہ پرورش کر کے بڑی ہو گئی، تو فرمایا یہ بیٹیاں جہنم کی آڑ بن جائیں گی۔ اور دیکھیے صرف اسلام ہے جس نے اس صنف نازک کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آج عورت کی آزادی کے نام پر اس کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، حقیقت میں دیکھے جائے تو اس کی عزت کے ساتھ میں اتنا کھلواڑ، کہیں بازاروں میں بیچا جا رہا ہے، کئی کپڑوں سے باہر نکل کر کے ہورڈنگ پر چند ٹکے کے لیے اس کی عفت اور عصمت کو نیلام کیا جا رہا ہے، اور نام بڑا خوبصورت آزادی، آزادی کے نام پر۔ صحیح معنی میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں مسلمانوں، وہ حق جو اسلام نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث میں جو عورت کے دیے ہیں، اگر ہم ان کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے بتلائیں اور عملی اعتبار سے بتلائیں، میں گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں اس صنف نازک کے اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں بچے گا۔ کیا مقام دیا ہے، تین حیثیتیں ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتی ہے وہ عورت کہ جب میں لڑکی پیدا ہوئی ہوں تو پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ لے کر کے آئی، جہنم کی آگ۔ اور فرمایا جس نے نکاح کیا، جس نے شادی کی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا، دنیا میں آئی ماں باپ کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ، اور جب شوہر کے یہاں بیوی بن کر گئی تو شوہر کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنی، میرے ذریعے سے ایمان مکمل ہوا۔ اور وہ کہہ سکتی ہے کہ جس وقت میں میرے بچہ پیدا ہوا اور میں ماں بنی ہوں تو میری اولاد کے لیے میرے قدموں کے نیچے جنت کا پروانہ لے کر آئی۔ بیٹی بنی جہنم سے آزادی کا خلاصہ، بیوی بن کر شوہر کے یہاں گئی ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس اولاد کے لیے قدموں کے نیچے جنت کا پروانہ لے کر کون آئی؟ عورت۔ تو تین حیثیتیں، بیٹی، بیوی اور ماں، بیٹی، بیوی اور ماں۔ اور اسلام نے کیا مقام عطا فرمایا صنف نازک کے لیے، فرمایا کہ جس طرح سے بیٹا تمہارے مال کا وارث ہے ایسی ہی بیٹیاں بھی تمہارے مال کی وارث ہے۔ یہ نفرت کے قابل نہیں ہے، محبت کے قابل ہے، ان سے محبت ایمان کی علامت ہے، قرآن کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جنگ کے موقع پر قیدی آئے، اور ان قیدیوں میں ایک لڑکی بھی ہے، لڑکیاں ہیں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں مبارک پڑی، اس عورت کے سر سے دوپٹہ غائب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر یوں پھینک کے فرمایا اس بچی کے سر پہ چادر ڈالو، یہ کون سی چادر ہے؟
رحمت للعالمین کی چادر ہے قرآن. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جس چادر کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کسی اپنے رشتہ دار نہیں بلکہ جنگ کے میدان میں وہ قیدی بن کر کے دشمن کی بیٹیاں آئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی چادر دے کے فرمایا اس کے سر کے اوپر ڈالو. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو میدان جنگ میں پکڑی گئی ہے، دشمن کی بیٹیاں ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے نام کے پیغام دیا، اے لوگو بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہو اور چاہے وہ جنگ میں کسی دشمن کی بیٹی ہو. بیٹیاں عزت کے قابل ہیں، محبت کے قابل ہیں، یہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ 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 تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لخت جگر ہے. روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب کے اخیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کر کے وہاں سے ودا ہوتے تھے، اور تشریف لاتے تھے سفر سے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر جا کر ان سے محبت کا اظہار فرماتے، ان کے ساتھ میں خیر فرماتے. صحابہ فرماتے رش آتا جب کبھی ہم بیٹھے رہتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقبال میں کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک بچھا کر فرماتے فاطمہ یہاں بیٹھو. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب جو چلا ہے وہ بیٹوں سے نہیں، بیٹی سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا. یہ سادات کا جو خاندان نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو چلا ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین. تو میں عرض کر رہا بیٹی جس کی پیدائش بہت برا سمجھا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، قرآن نے فرمایا نانا بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کی پرورش یہ عظیم ثواب ہے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہے. تو پہلی چیز بیٹی ہو تو شریعت مطہرہ نے اس کا کیا مقام عطا فرمایا. فرمایا جس طرح اولاد ماں باپ کا وارث بنتی ہے اس کے انتقال کے بعد میں، تو جس طرح بیٹے اس کے وارث ہوتے ہیں ایسے ہی بیٹیاں اس کی وارث ہوتی ہیں. بلکہ علماء جانتے ہیں کہ فرائض کے جو یعنی وراثت کے جو مسائل ہیں ان وراثت کے مسائل میں ایک جو وہ ہوتے ہیں ذوی الفروض یعنی جن کا حصہ شریعت میں متعین ہے قرآن میں. دیکھیے آدمی کا انتقال ہوا، انتقال ہوتے اس کی ملکیت ختم، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کا مالک بنا دیا اس کے وارثوں کو. تو وہاں ذوی الفروض جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں یا مرد عورت دونوں، یعنی ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، شوہر کا اتنا، بیوی کا اتنا، بہن کا اتنا، بھائی کا، یہ حصے متعین ہیں قرآن میں. وہاں ذوی الفروج میں مرد 4 ہیں، عورتیں 8 ہیں، عورتیں 8 ہیں، مرد 4 ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے وراثت کے معاملے میں للذکر مثل حظ الانثیین. کتنا کہ مرد کا حصہ کتنا، تو قرآن نے کہا 2 لڑکیوں کے برابر، 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کا، یعنی کہا کہ دو عورتوں کا حصہ 1 مرد کے برابر نہیں، مرد کا حصہ بتلانے کے لیے عورت کا صیغہ قرآن نے استعمال فرمایا. اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں بیٹیوں کا کیا مقام ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اس کی پیدائش پر خوشی منانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ مومن کا شیوا ہے، آخرت پر یقین رکھنے والے کا شیوا ہے، اس کا طریقہ ہے. اور بیٹی کی پیدائش پر دل میں کڑن محسوس کرنا اور اس کو برا سمجھنا، اس کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی دھیان نہیں دینا، یہ تو بیٹی ہے، بیٹے کے لیے سب کچھ جھونک لے، بیٹی یہ فطری بات بھی ہے. جتنے باپ کی تکلیف پر بیٹی تڑپتی ہے بیٹا اتنا نہیں تڑپتا ہے، فطری چیز ہے.
اب آگے چل کر کے دوسرا مرحلہ بیوی کا آتا ہے کہ بچی بڑی ہوئی اور بالغ ہوئی، فرمایا جلدی سے اس کا رشتہ ڈھونڈ کر کے اور اس کی شادی کر لو، اسلام کا دوسرا حکم ہے۔ اب یہ پرورش کر کے اور یہ دلہن بن کر دوسرے کے گھر پہ گئی ہے، وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ اگلے سبق